الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظیم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، پچھلے سیشن سے بات چیت چل رہی تھی دعا کے بارے میں، اور اس سے پہلے بھی سیشن اسی کے اوپر تھے کہ دعا کس وقت کرنی چاہیے، کس انداز میں کرنی چاہیے، دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ مستقل اس کے اوپر تیسرا چوتھا یہ ابھی ہمارا سیشن چل رہا ہے، تاکہ پوری تفصیل کے ساتھ پورے کھول کر دعا کے ہر ناحیے سے اس کو کور کر سکیں۔ اور اب 2 حصے صرف باقی رہ گئے ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ اور پھر یہ بات عرض کی تھی کہ کون سے اوقات کے اندر دعا قبول ہوتی ہے اور کون سے اوقات کے اندر زیادہ قبولیت کا امکان ہے، کن کن لوگوں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور پھر دعا کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ ابتدا میں کیا کرنا چاہیے اور پھر آخر میں کیا پڑھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اوپر پوری تفصیل ہوئی، اور پھر اس کے اوپر آپ جتنے بھی ناظرین سامعین ہیں، آپ کے کچھ سوالات بھی آئے اور ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ اب ایک ناحیہ یہ باقی رہ گیا ہے کہ بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، مجھے اس کے کوئی اثرات نظر نہیں آئے، میں نے تو یہ چیز مانگی تھی اور کئی مرتبہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دعا کرنے کا کہتے تو ہیں، لیکن ہمیں اس کے ظاہری اثرات نظر نہیں آتے۔ میں نے دعا کی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، ایک شخص کہے کہ میں نے دعا کی کہ ایک شخص میرا یہ کام ہو جائے لیکن وہ کام نہیں ہوا، میں نے دعا کی کہ فلاں چیز سے مجھ سے ہٹایا جائے لیکن مجھے ہٹایا نہیں گیا۔ تو یہ کیا بات ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ عام طور پر سوالات آتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ابن ابی شیبہ کی ایک حدیث ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں، جتنی بھی جو شرائط ہیں قبولیت کے، آپ اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں، صرف اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، گناہ کا کام آپ نہیں مانگ رہے بلکہ حلال کام، حلال چیز، جو جائز چیزیں ہیں وہ آپ مانگ رہے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات وہ وقت بھی قبولیت کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اب دعا کے بعد کیا اثر آپ کو نظر آتا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کے 3 قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ 3 قسم کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اسی وقت یا بعد میں تھوڑی دیر تک اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو یا تو یہ کہ اس کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، چاہے فوری طور پر قبول ہو یا چاہے تھوڑی دیر کے بعد ہو یا بہت ساری دیر کے بعد ہو، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حکمت کے لحاظ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس شخص کے حق کے اندر اگر دعا قبول کروں تو جلدی قبول کر لوں، یا تھوڑی دیر کے بعد قبول کروں، یا کافی دیر کے بعد قبول کر لوں۔ وہ اس کی مرضی ہے، وہ علام الغیوب ہے، ہر غیب کی باتوں کو وہ خوب علام ہے۔ ایک ہے عالم، ایک ہے علام، عالم جاننے والا، اور علام
جو بہت ہی زیادہ جاننے والا، بہت ہی زیادہ جاننے والا، ہر چیز کے اوپر اس کو پورا 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 عبور ہوتا ہے، اس کو علام کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت علام الغیوب ہیں، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ دعا جو میں اس بندے کے حق کے اندر قبول کرتا ہوں، اس بندے کی دعا قبول کرتا ہوں، اگر فوری طور پر قبول کروں تو اس میں اس کے لیے نفع ہے، یا اگر فوری طور پر قبول کروں تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس دعا کو تھوڑی دیر کے بعد، اور اب جب تھوڑی دیر کے بعد، تو آیا تھوڑی دیر کے بعد یہ لمبی دیر کے بعد، وہ اس کی مرضی ہے۔ تو پہلا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کوئی چیز مانگتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اس کے لیے بہتری نہیں ہے، اس میں بہتری نہیں ہے، تو اس وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگلی مرتبہ پھر وہ دعا مانگتا ہے تو وہ دعا اس کی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت جو علام الغیوب ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس کے حق کے اندر اگر میں نے یہ دعا قبول کی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بہتری نہ ہو۔ عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہو۔ بعض اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر ہے، فساد ہے، اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے، اور بعض اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم میں سے بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو علام الغیوب غیب کی باتوں کو اللہ رب العزت جاننے والے ہیں۔ جب آپ اس سے دعا مانگتے ہیں تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کو نیکیاں نصیب کریں گے، اور بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے بندے، دنیا کے اندر تم نے یہ دعا مانگی تھی، عرض کرے گا یا اللہ بالکل مانگی تھی، وہ دعا میں نے قبول نہیں کی، یا اللہ بالکل تم نے قبول نہیں کی، فرمایا اس کے بدلے میں یہ اجر لے لے، یہ ثواب لے لے۔ فلاں جو دعا تم نے مانگی تھی وہ بھی قبول نہیں ہوئی، اس دعا کو دوبارہ تم نے مانگا تھا وہ بھی قبول نہیں ہوا، فرمایا دعا تم مانگتے رہے، وہ قبول میں نے نہیں کیا اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری نہیں تھی، چنانچہ ہر دعا کے بدلے میں تمہیں اتنی اتنی انبار نیکیوں کا دوں گا۔ روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ جب انسان وہ نیکیاں دیکھے گا کہ جو اللہ رب العزت اس کو دیں گے اس دعا کے قبول نہ ہونے پر، تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش 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 میری دنیا کے اندر ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، اور آج اللہ رب العزت ان تمام دعاؤں کے بدلے میں مجھے اتنی نیکیاں دیتے، اس وقت وہ اتنی تمنا کرے گا۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ وہ جو تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی وہ ضائع نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک کام کرنے والوں کے اجر کو اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ اس لیے فرمایا کہ وہ جو دعا اگر آپ محسوس کریں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، تو جا کر اس کے پاس یا اس کے پاس کمپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بھائی میں دعا مانگتا رہا میری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگتا رہا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، اگر وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو شکر کرو، پھر دوبارہ مانگو، پھر بھی اگر قبول نہیں ہوتی شکر کرو۔ کیوں شکر؟ دو وجہ سے، ایک اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ وہ دعا قبول کر دی تو اس میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے، تو گویا اللہ رب العزت نے برائی کو تم سے ہٹا دیا اور اچھائی تمہیں نصیب کر دی، ایک وجہ یہ ہوئی۔ اور دوسری وجہ فرمایا اس کے بدلے جو قیامت کے دن تمہیں جو بدلہ اجر ثواب ملے گا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ اس وقت تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العزت اتنا اجر آپ کو آخرت کے اندر اس دعا کے بدلے میں دیں گے۔ بڑا ہی سستا سودا ہے کہ ادھر تھوڑی سی دعا تم نے کر لی، اگر وہ قبول نہیں ہوئی تو اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کو اتنا اجر دیں گے۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ میں نے دعا مانگی ہے، دیکھو پازیٹیو انداز کے اندر سوچ
हर इंसान जब आपसे कोई वाक़या पेश आए, कोई काम पेश आए, तो बजाय उसके ऊपर स्ट्रेस होने के और अपने ऊपर गुस्सा दिलाने के या उसके ऊपर परेशान होने के, क्योंकि आप जितना परेशान होंगे मसला हल तो नहीं होने वाला, तो स्ट्रेस उसके ऊपर लेने के, टेंशन लेने के बजाय आप उसको पॉजिटिव अंदाज के अंदर बदल दो कि मेरी दुआ जो कबूल नहीं हुई तो इसलिए कबूल नहीं हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कुछ पता होगा कि इसके कबूल करने के अंदर मेरा नुकसान है, तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कबूल नहीं किया है। हाँ, अगर इसमें भलाई होती, खैर होती, तो हमें पूरा यकीन है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देना चाहते हैं, दुआ कबूल करना चाहते हैं, ऐलान बार बार करते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआएँ करो, मैं तुम्हारी दुआएँ कबूल करता हूँ। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार ऐलान कर रहे हैं और पसंद करते हैं कि मुझसे दुआ करो और कबूल करना भी पसंद करते हैं, जब मेरी दुआ कबूल नहीं की तो पता चला कि ये इसलिए कि आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, कि बाज़ औक़ात तुम किसी चीज़ को पसंद करते हो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए अच्छाई नहीं है, खैर नहीं है। समटाइम्स यू आर आस्किंग फॉर अ दुआ and Allah subhanahu wa ta'ala doesn't accept it. It's because Allah, through His infinite knowledge, He knows that what you are asking for is not best for you, it's not in your best interest. And Allah subhanahu wa ta'ala is not giving it to you, but what He will do is He will compensate it in the hereafter, and He will reward you. And like it's mentioned in the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, on the day of judgment, Allah subhanahu wa ta'ala will call this person and say, you remember in the dunya you was asking for such and such dua, and that person will say, Ya Allah, I did ask for those things, and Allah will remind him or her that, you know, in the dunya you asked for these things and I did not accept your dua. Oh Allah, that's true, you did not accept my dua. Then Allah subhanahu wa ta'ala will say, well, here's the reward in the akhirah. I didn't accept your dua, but here's what I want to give you for each dua. And that other certain dua that I did not accept because I knew it wasn't right for you, and here's the ajr for that, here's the reward for that. And at that time the person will say, oh Allah, I wish none of my du'as, none of my prayers in the dunya were accepted, so that today I will have huge amounts of reward here. Today I will get huge amounts of reward in the akhirah. So that's why we should turn it towards a positive rather than taking everything negative. You know, some people they feel they've been asking for a certain dua and the dua isn't accepted, and they begin to make a big issue out of it. Naturally, you feel upset at that time, but that's what I'm trying to help you understand, that you've got nothing to be upset about, because the one with the greatest knowledge, the one who is the knowledgeable, the most knowledgeable, He knows that it's not right for you, so leave it to Him. So think to yourself, you know, it wasn't right for me, I'm going to keep asking, maybe it's not right for me now, Allah subhanahu wa ta'ala might feel that it's right for me later on. So think of it positively, that if it wasn't accepted, that's fine, because it's best it wasn't accepted, and Allah will give me ajr. I'm going to ask for it again. So don't stop asking for Allah, don't stop making dua. Dua karna band nahi karne ka, दुआ करते रहने का, लेकिन अगर कबूल ना हो, if it's not accepted or you feel that the result you was looking for isn't seen, you can't see the result, then don't start complaining to people. Don't go around and say, you know what, I've been asking for this dua, Maulana, Ya Mufti Sahab, Ya Sheikh Sahab, can you tell me why my duas are not accepted? I've been asking for this dua, why isn't it accepted? And you begin to show frustration. Think of it, Allah is not accepting that dua from you because it's not in your best interest, according to His knowledge. According to Allah's knowledge, it's not in your best interest. And He's not accepting it because He's going to compensate in the akhirah with better ajr. So He's doing the best for you, and what are you doing? You are beginning to complain, oh, you know, Allah is not listening to my prayers, or when you say my duas are not accepted, in reality that's what you're saying. जब आप ये कह रही हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो गोया आप ये कह रहे हैं मेरी अल्लाह दुआ नहीं कबूल करते, मेरी बात नहीं सुनते, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका फेवर कर रही हैं, आपके लिए बेहतरी कर रहे हैं कि आपकी उस वक़्त वो दुआ कबूल नहीं करते ताकि आपको उससे बेहतर। और तो ये तो दूसरी चीज़ हुई। एक तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ औक़ात आपकी दुआ कबूल कर लेते हैं, दूसरी चीज़ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
اس وقت آپ کی دعا قبول نہیں کرتے، بلکہ آخرت کے اندر آپ کو اس کا اجر دے دیتے ہیں۔ اور تیسرا کام حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا قبول نہیں کرتے، لیکن ایک دوسری بڑی مصیبت آنے والی تھی، کوئی تکلیف آنے والی تھی، آپ کے اوپر کوئی پریشانی آنے والی تھی، اور اللہ رب العزت کو اپنے علم کے مطابق پتہ ہے کہ اس شخص کے اوپر ایک مصیبت آنے والی ہے، تو اللہ رب العزت اس بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ Sometimes you're asking for a dua and your dua is not accepted. It's because there was another huge calamity that was to befall you. You was going to get hurt. You was going to be in pain. You was going to lose something. Something major was going to happen to you. Something negative was going to happen to you or surrounding you. And what Allah subhanahu wa ta'ala did was, out of His mercy and His love for you, Allah نے آپ اپنے پیار اور اپنے لطف اور اپنے احسان کی وجہ سے آپ کی وہ چھوٹی سی دعا جو آپ نے کی اس کو قبول نہیں کیا، اور بدلے کے اندر یہ جو بڑی مصیبت تھی اللہ رب العزت نے اس کو ہٹا دیا ہے۔ This huge calamity, this huge big illness or the disease or a pain or a hurt or something that was going to happen to you, Allah subhanahu wa ta'ala has diverted that away. So in that instance, if you feel that my dua isn't accepted, or the dua that I was asking for, I can't see the result of that dua right now, then be rest assured that if my dua that I have been asking for today and yesterday and the day before and the day before and the week before, if it's not been accepted, rest assured, because Allah has a different plan. Either Allah wants to take away large calamities that are coming your way, so you keep asking for dua, even if it's the same one, keep asking for it again. اگر وہی دعا ہے پھر بھی آپ اسی کو مانگ لیں، پھر بھی مانگ لو، پھر بھی مانگو۔ مانگنے سے آپ کو تھکنا نہیں چاہیے، وہ دینے سے تھکتا نہیں ہے، وہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے، بشرطے کہ اس میں آپ کے لیے بہتری ہو۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت بعض اوقات جو بڑی مصیبت ہوتی ہے اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، اس تکلیف کو، مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں، اور آپ کی اس وقت کی جو دعا ہے اس کو قبول نہیں کرتے کہ یہ جو دعا ہے اس نے جو مانگی ہے یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، یہ دوبارہ مانگ لے گا، لیکن یہ جو بڑی مصیبت ہے اس بڑی مصیبت کو میں ہٹا دیتا ہوں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پتہ ہے کہ اس کو زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے، چلو اس کی یہ دعا قبول نہیں کر لیتے اور اس کی جو نیکیاں ہیں آخرت کے اندر وہ دے دیتے ہیں، یا یہ کہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے کیونکہ اس دعا کے اندر اس کے لیے بہتری نہیں ہے، اس دعا کے اندر اس کے لیے بہتری نہیں ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہوتا، انسان کوئی چیز مانگ لیتا ہے، واقعات بڑے آتے ہیں احادیث کے اندر کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آئے اور انہیں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرو کہ مجھے اللہ رب العزت بہت سارے جانور دے دے، بکریاں دے دے، میں بڑا غریب آدمی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کے پاس ہے اس کے اندر اللہ رب العزت برکت دے، لیکن زیادہ مال کی حرص تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے دین سے نہیں ہٹائے گی، آپ میری دعا ہی کر دینا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کو یہی چاہیے اور آپ اس کے اوپر اصرار ہی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کے مال کے اندر ایسی برکت دی کہ اس کی بکریاں تھیں، چند بکریاں، ان بکریوں کے بچے ہوئے، وہ بڑے ہوئے، ان کے اور بچے ہوئے، کرتے کچھ ہی عرصے کے اندر اس کی بہت ساری بکریاں ہو گئی۔ اس نے ان میں سے کچھ ایسے کی اس کو بیچ دیا، سستی قیمت سے بہت ساری خرید لی اور بیچ دی، خرید لی، تھوڑے موقع کے اندر اس کے پاس اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب وہ مدینہ کے اندر رہ نہیں سکتا تھا۔ مدینہ کے اندر گھر ہیں، رہنے والے لوگ تھے، تو اس نے اس طرح کیا کہ مدینہ سے باہر چلا گیا اور وہاں اپنے پورے ریوڑ ہوتا ہے، ہرڈ، جو بکریوں کا پورا ریوڑ، وہ لے کر وہاں چلا جاتا، اور
چونکہ بکریوں کے ریوڑ کو ہر دن واپس پورے کے پورے ریوڑ کو مدینہ لانا کرنا یہ بڑا مشکل تھا، تو اس نے اس طرح کیا کہ وہیں رہنے لگ گیا، اور موقع در موقع جب جمعہ کا دن ہوتا تو جمعہ کی نماز کے لیے آتا، باقی وہ اپنی نمازیں ادھر ہی پڑھتا۔ اب اس طرح ہوا کہ اور زیادہ اس کی مال کے اندر برکت ہوئی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اب اس کے لیے اتنے ریوڑ ہو گیا کہ وہ وہاں مدینہ کے ارد گرد کے بجائے دور چلا گیا پہاڑیوں کے اوپر، کیونکہ اور وہاں خیمہ بدوش ہو کر، اور پھر ایک وقت آیا کہ پہلے جو ہفتہ کے بعد آیا کرتا تھا اب مہینوں نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس کے بارے میں پوچھا کہ فلاں جو شخص ہے اس کو میں نے کئی عرصے تک نہیں دیکھا۔ صحابہ اکرام نے بتلایا کہ اللہ نے اس کے مال کے اندر اتنی برکت دی ہے، اتنی ریوڑ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ پہلے مدینہ کے ارد گرد نکل گیا تھا، اب وہاں علاقے سے دور علاقے کے اندر پہاڑوں کی طرف چلا گیا ہے، ریگستان کی طرف، اور وہاں پورے دن اپنے بکریوں کو، اونٹوں کو وغیرہ، کیوں اب اونٹ بھی اس کے پاس آ گئے تھے، اونٹوں کو چراتا ہے، کرتا ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد لمبی حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ اب اس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں ہوئی، اس سے بھی محروم ہو گیا، مسجد نبوی کے اندر جو نمازیں تھیں اس سے بھی محروم ہو گیا، اور جو جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے ایک ہفتے کے بعد آیا کرتا تھا وہ بھی محروم ہو گیا، اور وہاں جماعت کی نماز سے بھی محروم ہو گیا، اور تنہا پتہ نہیں پھر وہ پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا۔ ایک وقت آیا جب اس کے پاس زکوٰۃ کے لیے لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، یہ تو میں نے اپنی مال کے ذریعے میں نے یہ لیا ہے، اور یہ میں نے اس کے اوپر محنت کی ہوئی ہے، لہٰذا اتنے مال کے میں کیوں اتنی زکوٰۃ دوں؟ اس نے انکار کر دیا، اور پھر وہ دین سے بہت دور ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد بعض اوقات انسان کوئی چیز مانگتا ہے اور اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے، میرے لیے اس میں خیر ہے، لیکن اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتر ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی دعا خلاصہ کر رہا ہوں، اور چند کالیں بھی آئی ہیں، خلاصہ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے ہر وقت، نماز کے بعد بھی، نماز سے پہلے بھی، جب بھی موقع ملے، اور جو مختلف اوقات بتلائے ہیں ان کے اندر آپ کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ دعا کا اثر سامنے نہ دیکھیں تو ڈونٹ سٹارٹ کمپلیننگ، اس کے پاس جاؤ یا اس کے پاس جاؤ، بھائی میں دعائیں کرتے رہتا ہوں وہ قبول ہی نہیں ہوتی، دعائیں کرتے رہتا ہوں، یہ تو ایک قسم کی ناشکری ہوئی۔ ہاں، آپ اسی وقت سب سے پہلے کہ اگر دعا قبول ہوئی، الحمدللہ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، پھر اللہ کا شکر کرو، اور اگر آپ دیکھیں کہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی پھر بھی اللہ کا شکر کرو۔ کیوں؟ یا تو اس لیے کہ ایک بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ رب العزت نے اس مصیبت کو ہٹا دیا، پریشانی آنے والی تھی اس کو ہٹا دیا، یا یہ کہ اگر مصیبت پریشانی نہیں آنے والی تھی تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا جو بدلہ دیں گے وہ اتنا زیادہ ہوگا، تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا کے اندر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دعا قبول ہو تب بھی خوش، دعا قبول نہ ہو تب بھی خوش، کمپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح ہمارا جو ہماری جو ذہنیت ہوتی ہے، ہماری سائیکالوجی ہوتی ہے، ہماری تھنکنگ وہ پازیٹیو ہوتی ہے، ہر حالت کے اندر پھر انسان خوش ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، چند کالیں لیتے ہیں بریک سے پہلے، اور پھر ان کالوں کے جواب بھی دیں گے، اور میں نے جیسے وعدہ کیا تھا کچھ دعائیں بھی ایسی ہیں کہ جو آپ کو بتلانی ہے، سکھانی ہے اس موضوع کے اوپر، اور ان کی طرف بھی انشاءاللہ توجہ دلائیں گے۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. Brother, about a week ago, I asked about organ donation, and the alim who I spoke to, he said that you can't donate organs. So does that mean you can't take them as well then? Because if there's nobody donating, how can you take it? That's one. And I asked you just about doing the hatams, and that a lot of people say that the souls, they come on Thursdays, Jumeirah. Is there any reference about that? And the third thing, you said that there's no reference about putting the food, the milk and the water, etc. But my mum used to do it, and she used to say to me, I do it for everybody, but I don't know if because who will do it for me, you know? And I say to her, I'll do it for your mum, right? So if I'm doing it by putting that milk and food, because it was my mum's wish, do I get a reward for that?
Okay, good questions. The only thing I will say is I would like you to ask me a masla. Say, is organ donation allowed? If it's not, why? The one thing, if you notice on my programs always and in my khutbahs, I don't reference other people, I don't attack other people, I don't mention other people in negative. My programs are always very, very positive. So I'd like you to ask me rather than saying somebody said this or somebody did not say this. So that's Okay. so in future that's the way to ask questions, that you say, what do you say about this? Because it's not nice, saying other people, what other people have said. ठीक है इंशाल्लाह. तो what we'll do is we'll go towards a break now. अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं और फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आएंगे और इन सवालों के जवाब देंगे. इस दौरान अगर आपके भी कोई सवाल हो तो ये मोस्ट वेलकम टू कम एंड आस्क द क्वेश्चन इंशाल्लाह. फ़िलहाल ब्रेक की तरफ जाते हैं.